السلام علیکم. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک خوش؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہو میری آواز ہی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. پتہ نہیں رات کو دعوت کے اندر کچھ لسی زیادہ پی لی تھی تو آواز نے جو ہے نا وہ ساتھ دینا چھوڑ دیا. اور اب پھر دوبارہ سے میں ایک جگہ آیا ہوں. چرمیان کا علاقہ ہے یہ، چرمیان گاؤں. تو یہ سیب کے درخت باغات نظر آئے، بڑے زبردست زبردست سیب لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، اور یہ چیز تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہوتی ہے نا، کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو یہ سارے آپ دیکھیں کیسے زبردست زبردست سیب تیار ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے 1 مہینے کے بعد یہ سیب بھی نکل کے اور مارکیٹ کے اندر آ جائیں گے. تو بس پھر چلتے ہیں آگے. ایک پکنک پوائنٹ ہے، وہاں جاتے ہیں. جب وہاں پہنچیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کہاں گئے ہیں. اچھا جی، یہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں. ضیابت تنگی کہتے ہیں اس کو، ضیابت تنگی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راستے ہیں اس کے، یہ پہاڑ ہیں اور پورا چاروں طرف پہاڑ کا دامن ہے. تو یہ ہمارے دوست ہیں ثناء اللہ صاحب. پہلے بھی آپ نے کسی ویڈیو میں ان کو دیکھا ہوگا، میرے ولاگ میں. یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، ہم آپ کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے، گھمائیں گے، پھرائیں گے، کھانا کھلائیں گے. تو آج ہم نے اپنا تھوڑا وقت نکالا ہے، اپنے ساتھی کو لے کر آئے. ان سے بھی ہم نے ٹائم لیا تھا تو انہوں نے بھی ہم کو ٹائم دیا. اور یہ ثناء اللہ صاحب ہیں، اور ان کا نام میں نے آپ کو نہیں بتایا. ان کا نام، آواز میری ایسی ہے زیادہ بولنے کو جو ہے وہ یعنی دل ہی نہیں کر رہا ہے، لیکن کیا کریں، اب ویڈیو تو بنانی ہے. تو جمیل اللہ ان کا نام ہے، جمیل اللہ. یہ بھی اصل زیارت کے ہی رہنے والے ہیں. آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ احمدون کے رہنے والے ہیں یہ بھی. اور یہ خانوزئی کا علاقہ ہے. خانوزئی کے یہاں پر فی الحال ہم آئے ضیابت تنگی میں. تو آپ دیکھ لو، اب یہ ہم کو لے کے جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ان دشوار گزار راستوں سے ہم نے چلنا ہوگا. یہ پانی بہہ رہا ہے، بس یہاں سے چلتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کہاں تک جائیں گے اور کیا ہے یہ، ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. ایسی کون سی یہاں چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے ہمیں بھی خوشی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی. یہ پانی آ رہا ہے کہیں پیچھے سے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. نظر تو آ رہا ہے آتے ہوئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کدھر سے آ رہا ہے. تو ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں. ہم کو جو ہے نا یہ وقت غلط بالکل ہم نے چنا ہے. ہم کو چاہیے تھا کہ ہم دوپہر کے وقت آتے، 2 بجے کے وقت، اور تاکہ سورج ہوتا اس وقت ہم اس جگہ کا، اس پورے علاقے کا اچھی طرح معائنہ کر لیتے. لیکن اب جو ہے وہ مغرب کا وقت، حالانکہ مغرب کا اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 6:15 نا. مغرب میں بھی 1.25 گھنٹہ، تقریباً آدھا گھنٹہ پڑا ہے. لیکن پھر بھی ان پہاڑوں کی وجہ سے سورج نظر نہیں آ رہا نا، اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مغرب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے ابھی. تو ہمیں تھوڑا سا وقت سے پہلے آنا چاہیے تھا. 2 بجے اگر ہم یہاں پہنچ جاتے تو زیادہ اچھا تھا. 2 بجے، 2:30 بجے سورج کی روشنی ہوتی تو پھر اس علاقے کا صحیح لطف اٹھاتے. اچھا جی، ہم لوگوں کے ساتھ تو ایک مسئلہ ہو گیا. ہم بھول ہی گئے کہ ہم جو ہے وہ 85-87 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کے فاصلے پر آئے. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم خانوزئی آئیں اور یہ خانوزئی کا حصہ ہے. لیکن جب میزبان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تو خانوزئی سے 30 کلومیٹر آگے ہے. تو ہم نے یہاں اپنی 4 رکعت پڑھی. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو ہم نے غلط تو نہیں کر دیا. میں نے پوچھا کتنا آگے، تو اس نے کہا کہ یہ تو 30 کلومیٹر آگے ہے خانوزئی سے. تو اب ہمارے ساتھی پھر دوبارہ سے جو مسافر حضرات ہیں وہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. میں نے تو پڑھ لی ہے، اور جو مقیم ہے بیچارہ اس نے بھی مسافر کے پیچھے پڑھ لی تھی، تو اس کو پھر دوبارہ سے 4 رکعت پڑھنی. تو یہ ایک آج بڑا ہمارے ساتھ زبردست سین ہو گیا ہے، جس کے اوپر ساتھی مسکرا بھی رہے. تو بہرحال تو ہم لوگ یہاں آئے، آگے اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو ہم یہاں پر آ کے براجمان ہو گئے ہیں، یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ اوپر چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تو پانی آپ کو اور زیادہ ملتا رہے گا.
اب یہ پہاڑ ہے پورے چاروں طرف اور ہم یہاں پر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے کہا بھائی اس سے آگے اب ہم سے اوپر چڑھا نہیں جا رہا ہے. تو جو تھوڑا بہت پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے فی الحال یہی ہے. نیچے ایک چھوٹی سی آبشار تھی, اس کو چھوڑ کے ہم اوپر آ گئے تھے, لیکن اب آگے بھی ہے آبشار, لیکن آگے اب ہم سے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. اور مغرب کا وقت بھی اب قریب آتا جا رہا ہے, اندھیرا ہوتا جائے گا. ہم لوگ شہری لوگ ہیں, ایسا نہ ہو کہ ڈر آ جائے. تو بس انشاءاللہ یہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر یہیں سے واپسی کر لیں گے. یار یہ اترنا کتنا مشکل ہے, بریک لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ سر. اترائی کے اوپر جی جی ایک پاؤں سے پنجے سے لگانا پڑ رہا ہے. جی جی بالکل. چلو اوکے اتر گئے. وعلیکم السلام. مولوی صاحب بہت دیر کر دی آپ نے آتے آتے یار. السلام, مغرب کر دی ہے. خیر خیریت, ٹھیک ٹھاک, خوش, مزے میں, طبیعت ٹھیک ہے, خوش ہو. اچھا ماشاءاللہ بچی بھی آئی ہے, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ثناء اللہ یہ آپ کی بچی ہے؟ نہیں یہ رفیع اللہ کی بچی. اچھا ماشاءاللہ پیاری بچی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ بی بی ورقا. بی بی ورقا. عجیب, چلو بہت اچھی بات ہے. راستہ نہیں مل رہا تھا کہ مولانا آپ کو؟ نہیں ابھی آیا. اچھا اچھا. پہاڑی کے اندر, پہاڑ کے اندر, پہاڑوں کے درمیان بھی ہم لوگ یہاں چائے اور قہوہ پی رہے ہیں. دیکھو ہم لوگ کتنے کھانے پینے والے لوگ ہیں. یہ سب ان کی ثناء اللہ صاحب کی مہربانی ہے. بھائی کو تکلیف دی بیچارے, یہ لے کر آئے ہمارے لیے اس جنگل کے اندر اس رات کے اندھیرے میں. اب ہم لوگ واپسی کا سفر کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً رات کے 9 بج رہے ہیں اور بس ہم نکل رہے ہیں اب اور گھر کی طرف جائیں گے. دیکھتے ہیں پھر. ماشاءاللہ یہ ہمارے جن کے ہمارے میزبان ہیں, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ محمد صفوان. محمد صفوان. کیا حال ہے محمد صفوان؟ خیریت, ٹھیک ٹھاک. یہ ان کا ماشاءاللہ کمرہ ہے. کمرے کو ماشاءاللہ انہوں نے ابھی تک سجا کے رکھا ہوا ہے. 7 سال ہو گئے ان کی شادی کو, لیکن انہوں نے خوب ماشاءاللہ کمرے کو نکھارا ہوا ہے. یہ ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے, سامان پورا ہے ماشاءاللہ ان کے پاس. تو یہاں ہم آ گئے اب کھانا کھانے کے لیے. اب یہاں انشاءاللہ لائٹ نہیں ہے یہاں پر. یہ اس علاقے کا چرمیان نام ہے, اور اس علاقے والوں کے ساتھ وابڈا والوں نے یہ ظلم کہہ لیں, زیادتی کہہ لیں, یا صحیح بات کہہ لیں کہ 4 گھنٹے لائٹ آتی ہے بس. 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے رات کو شام میں. تو اس طریقے سے گزارا چل رہا ہے. باقی سب تقریباً گاؤں والوں نے یا ارد گرد کے گاؤں والوں نے سب نے یہاں پر شمسی کا سسٹم لگایا ہوا ہے. تو یہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ شمسی سے چل رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت کمرے کے اندر روشنی ہے. تو بس اب ہم یہاں کھانا شروع کریں گے. کھانا آئے گا, دسترخوان وغیرہ لگے گا, پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے کھانے کے اندر. قاری صاحب نے ماشاءاللہ, ہمارے ثناء اللہ صاحب نے بہت زیادہ اہتمام کر لیا. ایک کڑھائی بھی بنا لی, نمکین بھی بنا لیا, بھنڈی بھی ہو گئی, اچار ہو گیا, دہی کا رائتا, سلاد, یہ پیلے چاول. بہت زیادہ ثناء اللہ صاحب آپ نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے. اور چلو استاد بھی آپ کے آئے ہیں, اس لیے آپ نے ایک طرح سے ان کا اکرام ہو گیا. بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اچھا شیخ, دعاؤں کی درخواست. بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. آپ کا کھانا بھی اچھا. اپنی اہلیہ کو بول دینا کہ جو ہے اپنی بیگم کو کہہ دینا کہ کھانا بھی بہت پسند آیا ہمارے ساتھی کو. ٹھیک ہے, چلو پھر اللہ حافظ. وہاں گئے تھے چرمیان, تو ساتھیوں نے ہم کو سیب بھی دے دیے تھے برکت کے لیے. تو ہم یہ سیب لے آئے, اس میں سے 1/3 تو میں بانٹ بھی چکا ہوں. یہ تھیلی جو ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ میں دے بھی چکا ہوں ساتھیوں کو. یہ میں شک شکا
اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہم پیاز کو ہلکا سا براؤن کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹماٹر ڈال دیتے ہیں. اب ٹماٹر کو اس کے اندر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے. جب یہ گل جائیں گے اچھی طرح تو اس کے بعد اس کے اندر پھر ہم شملہ مرچ ڈال دیں گے. لال مرچ ہم نے 1 چمچہ ڈال دیا ہے اور آدھا چمچہ ہم نے نمک ڈال دیا ہے. اب اس میں میں نے 1 کپ پانی بھی ڈال دیا تھا کیونکہ یہ ٹماٹر گلتے نہیں ہیں کوئٹہ کے اندر، تو میں نے پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ 20 منٹ رکھ دیا تھا. تو اب یہ تقریباً ہو گئے. اب میں اس کو تھوڑا سا میش کر رہا ہوں تاکہ یہ اور بالکل صحیح ہو جائیں. اس کے بعد پھر اس کے اندر میں یہ کشمیری شملہ مرچ ڈال دوں گا. یہ ہمارا انڈا تیار. چلو دوستو، بس اب آپ لوگوں سے اس ولاگ کی اینڈنگ کا وقت آ گیا ہے. اب اینڈ کرتے ہیں اس ولاگ کو، اور بس آپ سے یہی بات درخواست کرنی ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ آج کل تقریباً آدمی پریشان ہی ہے، اور خاص طور پر مڈل طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ بہرحال مہنگائی تو ہو گئی ہے اور گزارا مشکل ہوتا ہے. لوگ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک عالم کا بیان سنا، ہمارے استاد بھی ہیں وہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آدمی اپنی زبان کو 10 چیزوں سے محفوظ کر لے، 10 چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لے، تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے سارے کام بنا دوں گا. تو اور وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر انسان عمل کر سکتا ہے، اگر چاہے تو ضرور عمل کر سکتا ہے. تو 10 چیزوں سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، بچوں کو بھی بچائیں، دیگر عزیز و اقارب ہر ایک کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ یار یہ 10 چیزیں جو ہے نا اپنی زبان سے نکالنا آپ بند کر دو. تو اور وہ بہت اچھی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، بس عمل نہیں ہوتا ہم سے. تو 10 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلا ہے جھوٹ. اس کے اندر کہ آدمی جھوٹ بولنا بند کر دے، غیبت کرنا بند کر دے، بہتان تراشی، الزام تراشی یہ کرنا بند کر دے، اور آدمی چغل خوری بند کر دے، آدمی کسی کا تمسخر اڑانا بند کر دے، آدمی دھوکہ دینا بند کر دے، جھوٹ بولنا بند کر دے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی حفاظت یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرے. اسی طرح وعدہ خلافی نہ کرے، اسی طرح برے القاب سے کسی کو نہ پکارے، اسی طرح گالی دینا بند کر دے. آج کل گالی دینا ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہو گیا ہے. ہر ذرا سی بات پہ آدمی کے منہ سے فوراً گالی نکل جاتی ہے. تو یہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اگر آدمی اپنی زبان کو بچا لے، محفوظ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے کام بنائے گا. تو بس یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان 10 چیزوں پر خود بھی عمل کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پابند کریں کہ وہ ان چیزوں سے بچیں اور اپنی زبان کو بھی بچائیں. اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو جب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس ولاگ کو دیکھیں، پھر اگلا ولاگ آپ کو ہم بھیجیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم.